بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں کہ درود شریف کے علاوہ بعض کچھ ایسے اعمال جن کا کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے متعلق بہت بار غفلت برتی جاتی ہے، اور یا ان کو کم سمجھا جاتا ہے نعوذ باللہ، یا پھر ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یا اس کے متعلق علم نہیں ہوتا۔ اور ان سب وجوہات کے چلتے یا اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، بہرحال ان اعمال سے کوتاہی برتی جاتی ہے اور پھر نقصان اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت رکھے۔ وہ عمل کیا ہے یا وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ اعمال جس طرح سے آپ اعمال مسنونہ کرتے ہیں، سنت عمل جس طرح سے آپ کرتے ہیں کہ جی یہ مسواک کرنا ہے، یا یہ چپل ایسے پہننا ہے، یا جوتے ایسے پہننا ہے، یا لباس کو ایسے پہننا ہے، جس طرح سے آپ ان اعمال کو اس میں سنت کا خیال رکھتے ہیں، بلندی پر چڑھنا ہے تو کیسے چڑھنا ہے، پستی پر آنا ہے تو کیسے آنا ہے، ایسے ہی ایک اور چیز ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک ہے اعمال مسنونہ اور ایک ہے اذکار مسنونہ۔ کچھ تو چیزیں وہ ہیں جو کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو ہم اذکار مسنونہ کہہ رہے ہیں، یعنی جن کو سادہ زبان میں کہہ لیا جائے کہ مسنون دعائیں۔ مسنون دعائیں، اگر مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو آپ یقین جانیے، چونکہ مسنون دعائیں کیا ہیں، تھوڑا سا یہ سمجھیں، مسنون دعائیں کیا ہیں۔ مسنون دعائیں یہ وہ منتخب اور مقبول دعائیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتے، اپنی طرف سے تو شریعت میں کوئی نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں، چاہے بذریعہ وحی بعض چیزیں یا پھر بذریعہ القاء، جو بھی آپ کہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ والی دعائیں ہیں جو مقبول ہیں، ان میں رد ہونے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جو مسنون دعائیں ہیں ان کو 2,000 بار 5,000 بار نہیں پڑھوایا جاتا۔ آپ نے کوئی ایسا وظیفہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بھئی یہ عمل سنت ہے اور اس کو 5,000 بار پڑھنا ہے، ایسا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ بلکہ کیا ہے، بھئی یہ دعا پڑھنا سنت ہے اور اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیوں جی؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ مسنون دعا ہے تو اس کو 1 ہی بار پڑھنا ہے، اور جو دوسرے وظیفے ہیں اس پر پورا پورا دن گزارا جاتا ہے، پوری پوری رات گزاری جاتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں گزارے جاتے ہیں۔ ہاں، ایک بنیادی فرق، وہ فرق یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا ہے، اور یہ مقبول ہے، اور اس کے مقبول ہونے کی گارنٹی ہے، اس کے مقبول ہونے کی گارنٹی ہے۔ نتیجہ آپ دیکھیے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں مسنون اعمال میں، مسنون یعنی مسنون اذکار میں، جن کو دعائیں مسنونہ کہا جائے، کہ ان کو اللہ کے فضل سے اگر ان کو 1 مرتبہ کیا جائے تو وہ بے شمار فائدے ملتے ہیں، جن کو بڑے بڑے وظیفوں میں تلاش کرتے ہیں لوگ۔ لیکن بڑے عجیب بات یہ ہے، بڑے بڑے وظیفے کرنا آسان ہے لیکن مسنون دعاؤں کی طرف جانا مشکل ہے۔ کیا ہوا ہے پتہ نہیں، اللہ جانے ہوا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اذکار اور اعمال سے آخر دوری کی وجہ کیا ہے، یہ نہیں بات سمجھ آتی۔ عاملوں کے پیچھے لمبی لمبی قطاریں لگانا، یا عاملوں کو لمبے کی رقومات اور لمبی ان کی فیسیں ادا کرنا، اور ان کی عجیب واحد تباہی میں پھنسنا، یہ آسان ہے۔ ان کے سال بھر تک چکر لگانا آسان ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے، مسنون اذکار کرنا بس کا نہیں ہے، جبکہ ان میں کرنا بھی کچھ نہیں ہوتا۔
اور ہمارے ہندوستان میں تو بڑا ماشاءاللہ، یہاں تو بڑا ہی کیا کہوں، بس میں یہاں تو کسی کو یہ کہو ہی مت کہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، یہاں تو بس سیدھی بات ہے، آپ ایک ایسا تعویذ دے دیجئے، بس صاحب میں ہی پتہ نہیں 7ویں آسمان پر پہنچ جاؤں آپ کے تعویذ سے۔ بھلا ایسا ہوتا ہے؟ اگر تعویذ سے وہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچتے تو شاید پہلے نمبر پر وہ پہنچتا جو آپ کو تعویذ دے رہا ہے، پہلے نمبر پر وہ پہنچتا، لیکن جب وہ خود نہیں پہنچا تو اس کا تعویذ آپ کو کیسے پہنچائے گا؟ تو ذکر کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، اور اگر تھوڑا بہت ہے بھی دھیان تو مسنون اذکار کی طرف نہیں ہے، مسنون اذکار کی طرف نہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ جیسے مسنون اذکار کیا ہے؟ صبح ہوئی تو صبح کی دعائیں پڑھ لی جائیں، شام ہوئی شام کی دعائیں پڑھ لی جائیں، آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں سفر سے متعلق دعائیں پڑھ لی جائیں، گھر سے نکل رہے ہیں گھر سے نکلنے سے متعلق دعا پڑھ لی جائے، آپ نیا لباس پہن رہے ہیں اس سے متعلق دعا پڑھ لی جائے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اس موقع کی دعا پڑھ لی جائے، مسجد سے نکل رہے ہیں تو اس موقع کی دعا پڑھ لی جائے، نماز کو ختم کر رہے ہیں تو اس موقع پر یہ دعا پڑھ لی جائے، آپ وضو ختم کر رہے ہیں تو اس موقع پر دعا پڑھ لی جائے، وضو سے پہلے والی دعا پڑھ لی جائے، وضو کے درمیان کی دعائیں پڑھ لی جائیں۔ آپ یقین جانیے اتنا نفع ہوگا، اتنا نفع ہوگا، اتنا نفع ہوگا کہ آپ کو بڑے بڑے وظیفے کرنے پر وہ چیز نہیں ملی ہوگی جو مسنون دعاؤں کے مختصر الفاظ پڑھ کر آپ کو نتیجہ ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میرے عزیزو، مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مسئلے میں ہم مبتلا ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ مسنون اذکار کی طرف جائیے، جو ذکر سنت سے ثابت ہیں ان اذکار کی طرف جائیے، ان دعاؤں کی طرف جائیے، وہاں آپ کے لیے سب سے پہلا فائدہ کہ ان فرضی عاملوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، فرضی عاملوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہاں بعض اوقات، سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بعض اوقات مال بھی جاتا ہے اور ایمان بھی جاتا ہے، ہاں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ حفاظت رکھے، مال بھی جاتا ہے اور ایمان بھی جاتا ہے، اور اگر آگے بڑھ کر کہوں بعض اوقات آبرو بھی جاتی ہے، اللہ حفاظت رکھے، اللہ حفاظت رکھے، اللہ حفاظت رکھے۔ ان ذلت آمیز کاموں سے بچ کر خدا کے لیے مسنون اعمال اور اذکار کی طرف آئیے، اس سے آپ کو بہت بھاری بھرکم نفع ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ مسنون اذکار تو پہلے ہی سے مقبول اعمال اور اذکار ہیں، تو پہلے ہی سے مسنون اذکار ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ملے اور انہوں نے آپ کو ایک دعا بتا دی، آپ ساری دنیا میں گاتے پھرتے ہیں کہ یہ والی دعا مجھے ایک بہت بڑے بزرگ سے ملی ہے، اور اگر ایک دعا خود نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اس کا درجہ کتنا عظیم ہوگا۔ ایک امت کے کسی بھی برگزیدہ شخصیت نے آپ کو اپنے تجربے سے متعلق یا اپنے علم سے متعلق آپ کو کوئی دعا بتا دی تو آپ اس کو گاتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، دیکھو مجھے ایک بزرگ نے یہ تحفہ دیا تھا، میں اس کو پڑھتا ہوں تو یہ فائدہ ہوتا ہے، مجھے وہ فائدہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر بتانے والا کوئی عام بزرگ، عام مولانا، عام امام، عام حافظ، عام قاری نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو مجھے بتائیے پھر اس کا درجہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا عظیم ہوگا۔ اس لیے پہلے نمبر پر میں آپ کو کہتا ہوں، آپ عاملوں کی طرف بھاگنے کے بجائے مسنون اذکار کی طرف جائیے، اور جو ہم درود شریف کا سبق پڑھاتے ہیں یہ بھی مسنون اذکار کا ایک اہم ترین حصہ ہے، درود شریف بھی مسنون اذکار کا اہم ترین حصہ ہے، اہم ترین حصہ، اہم ترین حصہ، کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور اس کا ذکر احادیث میں نے حدیث نہیں کہا، میں نے کہا احادیث میں بھی ہے، بہت ساری حدیثوں میں درود شریف پڑھنے کا ذکر ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور تمام اولیاء، تمام اہل اللہ، تمام اللہ والے، تمام علماء، تمام اہل علم، تمام مدرسے والے، تمام خانقاہ والے، تمام جماعت والے، تمام تنظیموں والے، تمام دین والے، تمام مسلمان ہر دور میں درود شریف پڑھتے آئے ہیں اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔
پڑھتے رہیں گے۔ اس لیے درود شریف تو ایک بہت بنیادی، بہت عظیم چیز ہے۔ مصنوع اذکار کا اہتمام کیجیے اور درود شریف کو ہرگز نہ چھوڑیے، اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھیے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر ان اعمال کو اچھے طریقے سے کر لیا جائے تو پھر عاملوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، عاملوں کے پیچھے پیسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عاملوں کے پیچھے اپنا نہ وقت برباد کرنا ہے، نہ اپنے 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 کام دھام چھوڑ کر ان کے پیچھے لائن میں لگنا ہے، نہ ان کو لمبی لمبی فیسیں ادا کرنی ہیں، اور بعض اوقات وہ جو بے دینی کی چیزیں بتاتے ہیں نہ ان میں پڑھ کر اپنے کو ذلیل کرنا ہے۔ دیکھ لو، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے فیصلہ، ایمان بچانا ہے، پیسے بھی بچانے ہیں، وقت بھی بچانا ہے، تو عملیات نہیں ذکر اللہ کرنا ہے۔ عملیات میں کیا رکھا ہے میاں؟ بڑے بڑے عملیات کر کے میں نے خود دیکھا، ٹھیک ہے وقتی طور پر کوئی کام بن گیا، لیکن آخرت کا کیا وعدہ ہے جی؟ آخرت کا کیا وعدہ ہے؟ ہاں اگر ذکر کیا جائے تو انشاءاللہ آپ جن کاموں کے لیے کر رہے ہیں وہ کام بھی بنیں گے اور آخرت بھی بنے گی۔ ذکر میں اور عمل میں ایک مختصر سا ایک فرق بتا دیتا ہوں، اور بھی فرق ہوتے ہوں گے لیکن ایک مختصر سا فرق اس وقت جو اس مختصر وقت میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ عمل اس کو کہیے جو خالص دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کیا جائے، اور ذکر اس کو کہیے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہ بڑا موٹا سا فرق ہے، اور یہ اتنی موٹی سی بات ہے جو ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے۔ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت یہ ایک ہر ایک کے سمجھ میں آنے والا یہ ایک جملہ ہے۔ عمل وہ کہیے جس کو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کیا جائے، اور ذکر وہ کہیے جس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اب جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اس میں دنیا بھی بن جائے گی، اللہ کی رضا کی بھی امید ہے، یقین ہے، اور جو کام دنیا کے لیے کیا جائے گا اس میں دنیا بنتی ہے یا نہیں بنتی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اللہ من جائے یہاں اس کا تو آپ نے نیت میں تک میں بھی ذکر نہیں کیا کہ مجھے اللہ کو بھی منانا ہے، کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ اور جب آپ نے ذکر ہی اس میں نہیں کیا کہ صاحب اللہ کو منانا بھی میں چاہتا ہوں، تو پھر اللہ کے مننے کی بات کہاں سے آ گئی؟ باقی اللہ کریم ہے میاں، اللہ کس کو کیا نواز دے۔ تو بہرحال ذکر اللہ کی طرف کثرت سے آنا ہے، درود شریف کو کثرت سے پڑھنا ہے، مسنون اعمال و اذکار کو کثرت سے کرنا ہے، اور فضول کے عملیات میں پڑھ کر اپنے آپ کو خواہ مخواہ پریشان نہیں کرنا ہے، عاملوں کے پیچھے چکر لگا کر اپنے کو تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے۔ جزاک اللہ، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔